کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے گلستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے گلستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جناب صدر، آج کے ہمارے مہمان اعزازی جناب شاہ زیب صاحب، سیف الرحمان صاحب، فداء رضا صاحب، اور آج کی اس تقریب کے صدر راولپنڈی ڈویژن کے صدر علی محبوب صاحب اور تمام شرکاء، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے دوستو، آج کا جو موضوع ہے اور آج کا جو سیمینار ہے، یہ خاص طور پہ مولانا عبید اللہ سندھی ان کی یاد میں ہم نے آرگنائز کیا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ دوستوں کے سامنے مولانا عبید اللہ سندھی کی ڈائنامک اور انقلابی شخصیت، ان کی زندگی کی جستجو اور ان کے جو انقلابی کام ہیں، ان کے جو انقلابی افکار ہیں، وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھے جائیں۔ بلا شبہ مولانا عبید اللہ سندھی ہمارے امام انقلاب ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک چیز جو ڈے فرسٹ سے جب انہوں نے اپنا شعور سنبھالا، اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابتدائی دنوں سے ہی ایک ڈائنامک شخصیت ہے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک انقلابی شخصیت نظر آتے ہیں ہمیں۔ اپنی پوری زندگی جب انہوں نے ایک نظریہ، ایک فکر جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے اختیار کیا تو کبھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ساری زندگی انہوں نے اس کے لیے کام کیا۔ وہ ہندوستان میں رہے، وہ دیوبند میں رہے، وہ دلی گئے، وہ سندھ گئے، وہ اس ہندوستان میں جہاں جہاں بھی گئے، یا ہندوستان سے باہر افغانستان گئے، ماسکو گئے، ترکیہ گئے یا سعودی عرب گئے، جہاں بھی رہے، جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا، جس چیز کو انہوں نے اپنا لیا، جس فلسفہ یا فکر کے اوپر ان کا یقین کامل ہو گیا، آپ دیکھیں کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ساری زندگی اس کے لیے کام کیا، ساری زندگی اس کے لیے قربانیاں دی، ہر چیز چھوڑ دی، اپنی ذات کی قربانی دی، جان و مال کی قربانی دی، اپنے عزیز و اقارب جو ہے ان کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، لیکن اپنے مشن سے، اپنے نظریے سے اس کو قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد تھی، اس کے لیے جو قربانیاں درکار تھی، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا سندھی جب دیوبند آتے ہیں تو ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی، جن سے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شاہ صاحب کا جو فکر ہے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اس فکر کو لینے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد میرے دوست، جو مشن شیخ الہند کا تھا، اور شیخ الہند کا کیا مشن تھا آپ دوست جانتے ہیں۔ شیخ الہند کا جو مشن تھا وہ مشن تھا ولی اللہ تحریک، ولی اللہ تحریک کا کام، شاہ صاحب کا فلسفہ اور فکر، اس کے اوپر کام، انگریز کے خلاف، انگریز کو ہندوستان سے بے دخل کرنے کی تحریک، بے دخل کرنے کا کام۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے شیخ الہند کا مشن تھا۔ آپ دیکھیں کہ مولانا سندھی نے اپنے استادوں کا یہ مشن جو ہے اختیار کیا، اور پھر پوری ولی اللہ تحریک جو ہے، جو شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے استادوں کو اپنا استاد مانا، ان کے اکابرین کو اپنا اکابر مانا۔ اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ جب شیخ الہند کے کہنے کے اوپر آپ سندھ سے دوبارہ بلائے جاتے ہیں دیوبند، تو آپ جو ہے وہاں پہ جو جمعیت الانصار ہے اس کا حصہ بنتے ہیں، آپ نظارت المعارف دہلی کا حصہ بنتے ہیں،
اور پھر جب اس تحریک کی خاطر، جب اپنے مقصد کی خاطر آپ کو وطن چھوڑنے کا کہا جاتا ہے تو آپ چوں چرا کیے بغیر آپ وہ وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہجرت کرتے ہیں، آپ افغانستان جاتے ہیں، حالانکہ آپ کی ایک فیملی ہے، آپ کا ایک پورا کام ہے پیچھے، لیکن آپ جو ہے اپنے مقصد کے اوپر اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو نظارت المعارف کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، یا میں نے جمعیت الانصار کا ذکر کیا، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ یہاں پہ کیا کام ہو رہا تھا؟ ایک کا مرکز دیوبند تھا، ایک کا مرکز دلی تھا۔ اس میں ایک بہت اہم چیز پوشیدہ ہے میرے دوستوں۔ ہم یہاں کوآپریٹوز کا اور نان کوآپریٹوز کا ذکر کرتے ہیں اکثر، اور ہمارے یہاں سوالات بھی ہوتے ہیں کہ کیسے جی آپ نے نان کوآپریٹوز کو کوآپریٹوز کے ساتھ ملا دیا، کیسے جب آپ نے جو ہے شیخ الہند کو، مولانا قاسم کو اور سر سید کو، علامہ اقبال کو، قائد اعظم صاحب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا؟ یہ سوال ہوتے ہیں ہم سے۔ تو میں آپ کی توجہ اس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ نظارت المعارف یا جمعیت الانصار کا مقصد کیا تھا؟ تو شیخ الہند کا، آپ کے استاد کا، مولانا سندھی جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسٹر اور ملا کی تقسیم کو ختم کیا جائے۔ وہ تقسیم جس کا ہندوستان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ تقسیم جس کا بین الاقوامی تحریک کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ گریجویٹ کو اور مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم کو اکٹھا بٹھا کر شاہ صاحب کا فلسفہ اور فکر پڑھایا جائے اور ایک وحدت فکری قائم کی جائے۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کے اندر جو مسلم اور غیر مسلم کی تفریق ہے اور تقسیم ہے، جو کہ سامراج کی پیدا کرتا ہے، کہ جس کا اس ملک کو نقصان ہو رہا تھا، اس تقسیم کو بھی ختم کیا گیا اور ان کے درمیان بھی وحدت فکری پیدا کرنے کا اہتمام ان اداروں کے ذریعے سے شیخ الہند نے کیا، کہ جس کے اندر مرکزی کردار کس کا تھا؟ مولانا سندھی کا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج اسپرٹ آف دی ایج کیا ہے۔ آج پاکستان جس نوعیت پہ کھڑا ہے، آج پاکستان کو اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے کوآپریٹوز اور نان کوآپریٹوز کے اعتبار سے؟ تو آج کی دنیا، آج کے تقاضے وہ بولتا ثبوت ہیں کہ مولانا سندھی نے اور شیخ الہند نے جو اس وقت جو حکمت عملی اختیار کی اور جس چیز کے وہ نقیب بنے، آج بینا پاکستان کے اندر اسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اسی پالیسی کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ولی اللہ تحریک کے ان دو دھڑوں کی تقسیم کو باقاعدہ قائم رکھا گیا، تاکہ پاکستان کے اندر اس تقسیم کو قائم رکھ کے اس نظریے کو پھلنے پھولنے سے بچایا جائے، روکا جائے، اور پاکستان میں انقلاب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا جائے۔ میرے دوستو، یہ یونائٹڈ پاکستان کا ویژن تھا، یہ مولانا سندھی کا ویژن تھا، کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی اس پارٹی نے اس تقسیم کو پاکستان کے اندر ختم کیا، ریکنسلیشن کا راستہ اختیار کیا، اور وہ اس لیے کیا تاکہ پاکستان میں ہم ان دونوں جو ونگز ہیں ولی اللہ تحریک کے، ان کے اکابرین سے، ان کی تعلیمات سے، ان سے انسپریشن لیں، ان کی تعلیمات سے سیکھیں، ان کی صلاحیتوں سے سیکھیں، اور پاکستانی سماج کے اندر اگر کوئی تقسیم موجود ہے تو اس تقسیم کو ختم کریں، تاکہ انقلاب کے لیے جو ہے ہم کل قوم ہو کر آگے بڑھیں، ہمارے نوجوانوں کے درمیان کوئی تقسیم نہ ہو۔ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے اور یونائٹڈ پاکستان نے اس تقاضے کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مولانا سندھی سرفراجی منشور کے اندر ایک اور بہت بڑی جو ہے وہ آپ کہنے کہ ایک انقلابی پالیسی جو ہے یا انقلابی اسٹریٹجی جو ہے اس کو جو ہے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے ریجنل پالیسی۔ کہ سرفراجی منشور اگر آپ دیکھیں تو مولانا سندھی نے سرفراجی منشور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی قوم، یعنی وہ اس وقت ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، انقلاب کے ذریعے سے آزادی حاصل کر لیتی ہے، یعنی اس وقت کا ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے انگریز سے، تو اب آزاد ہندوستان جو ہے وہ دنیا میں اپنا مقام کیسے بنائے گا؟ وہ سامراج کی بالادستی جو ہے اس کو کیسے توڑنے میں کامیاب ہوگا؟ وہ سامراج کی موجودگی میں آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس کے حوالے سے ایک بہت بہترین اسٹریٹجی جو مولانا سندھی چاک آؤٹ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے کس کی؟ ریجنل پالیٹکس کی، ریجنلزم کی پالیسی،
جس کے تحت وہ ایشیاٹک فیڈریشن کا تصور دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے اس دور میں ہنگامی دور کے اندر، آج کا جو دور دیکھ رہے ہیں آپ، کہ دنیا کے اندر ایک طرف سامراجیت جو ہے اس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، دنیا کی اقوام کو تنگ کیا ہوا ہے، دنیا کی اقوام کے اندر جنگیں مسلط کی ہوئی ہیں، دنیا میں کہیں بائیو وار چل رہی ہے، کہیں ڈائریکٹ قبضے کی جنگ چل رہی ہے، کہیں جو ہے وہ جہازوں اور کہیں ٹینکوں کے ذریعے سے جنگیں ہو رہی ہیں، میزائلوں کے ذریعے سے جو ہے وہ قوموں کو جو ہے وہ ذلیل خوار کیا جا رہا ہے۔ تو اس سارے عمل کے اندر آج دنیا کی اقوام تنگ آئی پڑی ہے۔ آج دنیا کی اقوام، آج انسانی دنیا سامراجی ہتھ کنڈوں سے، سامراج کی اسٹریٹجی سے، سامراج کی چالوں سے تنگ آئی پڑی ہے۔ آج کی دنیا امن چاہتی ہے، آج کی دنیا آگے بڑھنا چاہتی ہے، آج کی دنیا جو ہے وہ ریجنل کوآپریشن اختیار کرنا چاہتی ہے۔ آج کی دنیا کے سامنے، اینٹی سامراج ملکوں کے سامنے، انقلاب یافتہ ملکوں کے سامنے اگر کوئی بہترین اسٹریٹجی آج کے دور میں انہوں نے چاک آؤٹ کی، ان کے سامنے آئی، تو میرے دوستوں وہ صرف اور صرف ریجنلزم کی پالیسی، ریجنل پالیٹکس ہے۔ آج دنیا کی تمام امریکی سامراجیت اس کا توڑ یہ کرتی ہے کہ وہ یونیپولر جو ورلڈ کا جو ایک خواب ہے جو سامراج نے دیکھا اور پوری دنیا میں مسلط کیا، اس کے خلاف ملٹی پولر ورلڈ کی بات کرتی ہیں۔ آج انقلاب یافتہ قومیں، آج کے ریجنز، آج کی یہ جو ہے اینٹی سامراج قوتیں سامراج سے بچنے کے لیے جس اسٹریٹجی کے اوپر کاربند ہے میرے دوستوں، وہ ہے ملٹی پولر ورلڈ کی، یعنی اپنے اپنے ریجنز کے ذریعے سے اپنے ریجن کو مضبوط بنا کے سامراج کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن آج کے اس ریجنلزم کے دور کے اندر، آج کی ملٹی پولر ورلڈ کے اندر پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، اس حوالے سے اس کا کیا ویژن ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے میرے دوست؟ آپ بتائیں ذرا، آج پاکستان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا 76 سالوں کی جو پالیسی ہے، جو سامراج دوستی کی پالیسی ہے، جو سامراجیت اختیار کرنے کی پالیسی ہے، کیا اس پہ کاربند رہا جائے؟ بتائیں نا۔ 76 سالوں سے آپ نے اپنے جغرافیے کو، آپ نے اپنی جغرافیائی پوزیشن کو اپنے آپ کو کمزور کرنے کے لیے، اپنے ریجن کو کمزور کرنے کے لیے، اپنے ریجنل ممالک کے اندر جو ہے افراتفری کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ چیز، وہ جغرافیہ پاکستان کا، وہ پاکستان کی سیاسی جغرافی حیثیت جس کو پاکستان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا تھا، اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتا تھا، آج کی دنیا میں اس کے وقار کو بلند کر سکتا تھا۔ میرے دوستو، پاکستان نے 76 سال سے سامراجی کاسالسی اختیار کر کے اپنی اس جغرافی حیثیت کو جو ہے وہ سامراج کی دستبرد جو ہے کر دیا، اس کی نظر کر دیا، اس کی پالیسیوں کی نظر کر دیا، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوا کہ پاکستان خود بھی ذلیل و خوار ہوا، خود بھی بدنام ہوا، پاکستان کے اندر مسائل کے انبار بھی لگے، پاکستان کے پاسپورٹ جو ہے اس کی ویلیو آپ کے سامنے ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا ریجن جو ہے، آپ کے ریجن ممالک جو ہیں، دنیا جو ہے وہ بھی پاکستان پہ اعتماد نہیں کرتی، وہ بھی پاکستان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی۔ اور آپ نے کیا کیا کہ جو آگ آپ کے ملک کے اندر لگی دہشت گردی کی، فرقہ واریت کی، آپ نے اس آگ کو جو ہے سامراج نے آگ کے ذریعے سے وہ آگ جو ہے آپ کے ریجن کے اندر سلگائی، آپ کے ریجن کو ڈسٹیبلائز کیا۔ پتہ ہے آپ کو آپ کے ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے سے مراد اینٹی سامراج جو قوتیں ہیں، جو امریکہ مخالف قوتیں ہیں، ان کو کمزور کرنا ہے، ان کو الجھانا ہے، ان کو جنگوں میں الجھانا ہے، ان کو مشکلات میں الجھانا ہے، ان کو پیچھے رکھنا ہے، تاکہ سامراج کی سامراجیت آگے بڑھ سکے، سامراجیت آگے جو ہے اپنے پنجے ڈال سکے اور دنیا کو اور زیادہ سے زیادہ غلام بنا سکے، اور زیادہ تھرڈ کنٹریز جو ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کا استحصال کر سکے۔ یہ اس کا مطلب تھا میرے دوستوں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ 76 سالوں سے بنیادی کردار جو ہے وہ ہم نے ادا کیا۔ تو لہٰذا اب آج کا دور پکار کے یہ کہہ رہا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان کو اس سے اپنا دامن چھڑانے کی ضرورت ہے، اور جو امام انقلاب عبداللہ سندھی نے 100 سال پہلے بات کی، ریجنل پالیٹکس کی بات کی،
ایشیاٹک فیڈریشن کا تصور دیا، اس کے تحت پاکستان کو آج جو ہے وہ اپنے ریجنل مفادات جو ہے اس کا تحفظ کرنا چاہیے، آج اسے ریجنل پالیسی پہ آنا چاہیے، آج ریجن سے مل کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، آج اپنے تجارتی سفارتی مسائل کو جو ہے وہ ریجن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ میرے دوست آپ دیکھیں کہ مولانا سندھی تو 100 سال پہلے یہ بات کر گئے، یہ ویژن دے گئے، لیکن آج تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ اب عمل کیوں نہیں ہوا؟ کیوں جی؟ کیوں عمل نہیں ہوا؟ ظاہر ہے عمل کس نے کرنا تھا؟ عمل لیڈرشپ نے کرنا ہوتا ہے، عمل حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے، ویژن لیڈرشپ نے دینا ہوتا ہے، اپنی قوم کو اگلا راستہ لیڈرشپ نے دکھانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ تو آج بھی مقصد کا شکار ہے۔ کیوں ایسا ہے میرے دوست؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عوامی مسائل کو بنیادی حیثیت نہیں دیتے، ان کے ہاں غلامانہ سوچ ہے، یہ تو سامراج کے کاسا لیس ہیں، یہ تو سامراجی غلامیت کا شکار ہے، یہ تو سرمایہ کا مفادات کا شکار ہے۔ ایسی لیڈرشپ جو سامراجی غلامیت کا شکار ہو، جو سرمایہ داریت کا شکار ہو، جو سامراجی اور سرمایہ داری جاگیرداری مفادات کا شکار ہو، وہ عوام کے لیے درست فیصلے کہاں سے کرے گی؟ آپ بتائیں۔ ابھی ہمارے دوست نے بات کی یہاں پہ کہ 76 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا تبھی ہمارے اوپر یہ غلام مسلط کر دیے گئے تھے، یہ غلامی کا سسٹم مسلط کر دیا گیا تھا اور آنے والے وقت کے لیے مسلط کیا گیا تھا میرے دوست۔ تو بہرحال یہ صرف وہی لیڈرشپ کر سکتی ہے کہ جو انقلابی ہو، جو ویژنری ہو، ٹھیک ہے، جو ٹرو پولیٹیکل سینس رکھتی ہو، جو عوامی ہو، جو عوام کا درد سمجھتی ہو، جو عوام کے اندر سے ہو۔ میرے دوستوں ایسی لیڈرشپ ایسے فیصلے کر سکتی ہے، ایسے اقدامات کر سکتی ہے، ایسا بولڈ ڈیسیژن لے سکتی ہے میرے دوستوں۔ اور یہ لیڈرشپ کیسے آئے گی؟ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ کس فلسفہ اور فکر کی جو ہے وہ حمایت یافتہ ہوگی، کس فلسفہ اور فکر کو جو ہے یہ انڈورس کرے گی؟ تو میرے دوستو آج مولانا عبید اللہ سندھی کی بات ہو رہی ہے، تو مولانا عبید اللہ سندھی نے جو فکر و فلسفہ دیا، جو انقلابی افکار دیے، اب مولانا عبید اللہ سندھی نے جو فلسفہ اور فکر دیا میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا کہ وہ فلسفہ اور فکر جو ہے یا جو بھی جدید تعبیر و تشریحات ہیں وہ اصل میں شاہ صاحب کی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی۔ تو مولانا سندھی کے افکار کہاں سے اوریجنیٹڈ ہیں؟ مولانا سندھی کے افکار کون سے افکار ہیں؟ وہ در حقیقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہی فلسفہ و فکر ہے کہ جسے مولانا سندھی نے پوری زندگی کے مشاہدات، پوری زندگی کا جو علم حاصل کیا ہے، پوری زندگی کے جو تجربات ہیں قومی اور بین الاقوامی، ان سطح پر جو ان کے مشاہدات ہیں، جو ان کے تجربات ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جہاں پہنچے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے شاہ صاحب کے فلسفہ اور فکر کو ایک نئے رنگ اور ڈھنگ کے اندر، ایک نئے لباس کے اندر، جدید انداز کے اندر مولانا سندھی ان افکار کو پیش کرتے ہیں میرے دوستوں۔ اور مولانا سندھی کے یہ افکار جو ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے ان کا جو ہے اوریجنلزم کا جو ہے وہ پالیسی رکھی یا فکر رکھا، اسی طریقے سے میرے دوست شاہ صاحب کے جو باقی افکار ہیں، جو نظریات ہیں، انہی کے اوپر چل کے جو ہے آپ پاکستان کے اندر پاکستانی سماج کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، اس کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اسے دنیا میں مقام دلا سکتے ہیں میرے دوست۔ اب یہ فلسفہ اور فکر یا یہ نظریات کیا ہیں؟ تو میرے دوستو آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کیا کیا مسائل ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت ہے، ٹھیک ہے، امتیازات ہیں، کہیں صنفی امتیاز ہے، کہیں لسانی امتیاز ہے، کہیں مذہبی امتیاز ہے، کہیں نسلی امتیاز ہے، کہیں علاقائی امتیاز ہے میرے دوستو۔ تو مولانا سندھی اس کے لیے سیکولرزم کا نظریہ دیتے ہیں، اور یہ سیکولرزم کا نظریہ کہاں سے موسوم ہے؟ شاہ ولی اللہ سے۔ امام شاہ ولی اللہ کے جو وحدت انسانیت کا جو نظریہ ہے اسی کو مولانا سندھی نے جدید پولیٹیکل لینگویج کے اندر جب ٹرانسلیٹ کیا، پیش کیا، تو اسے سیکولرزم کہتے ہیں آپ۔ اب سیکولرزم کیا ہے؟ تو میرے دوستو سیکولرزم یہ ہے
کہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب و جنس کسی بھی قسم کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، سماجی ہیں، ٹھیک ہے میرے دوست متوجہ ہو، کون سے حقوق ہیں؟ سیاسی، معاشی اور سماجی۔ میرے دوستوں پاکستان کے تمام حقوق ان سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ کون سے حقوق؟ تمام حقوق بلا تفریق رنگ، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق جنس، بلا تفریق نسل جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کو ایکولی دینا، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ سیکولرزم کا تقاضا ہے میرے دوست۔ اور صرف حقوق نہیں دینا، ہمارے یہاں ایک اور کانسیپٹ بھی ہے، سن لو میری بات، ایک اور نظریہ بھی یہاں موجود ہے کہ یہ حقوق جو تقسیم کرنے ہیں یہ صرف مسلمانوں کا کام ہے۔ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں، یہ سیکولرزم کی بات بھی کرتے ہیں، واقع انسانیت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہے کہ حقوق تو سب کو ملیں گے، لیکن حقوق تقسیم کرنے والا صرف ایک فرقہ ہوگا۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ سیاسی، معاشی، سماجی حقوق وہ دیے جائیں گے بلا تفریق، لیکن اس کے ساتھ تشکیل کا حق بھی دیا جائے گا۔ تشکیل کے حق سے کیا مراد ہے؟ کہ ان اداروں کی جب تشکیل ہوگی، کیوں جی، سیاسی، معاشی، سماجی اداروں کی جب تشکیل ہوگی تو بلا تفریق اس تشکیل کے اندر سب کو حق ملے گا، سب کو موقع ملے گا کہ وہ پاکستانیوں کی خدمت کر سکیں میرے دوستوں، سب کو یہ موقع ملے گا۔ یہ ہے سیکولرزم۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جتنے مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا اس نظریے کے بغیر حل ہو سکتے ہیں؟ اور ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں میرے دوستوں، انتظام میں مجھے ٹائم کا بتا دیجیے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو سیکولرزم شاہ ولی اللہ نے پیش کیا، جو واقع انسانیت کا کانسیپٹ شاہ صاحب نے پیش کیا، بینہ سیکولرزم کی بات جو ہے وہ یورپ کی بھی کی جاتی ہے میرے دوستوں، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو سیکولرزم آیا، اس سیکولرزم نے، وہاں کی عوام نے، وہاں کے کرتا دھرتاؤں نے میرے دوستوں اپنی سوسائٹی سے نفس مذہب کا انکار کر کے سیکولرزم کو رائج کیا۔ یہ وہاں کی ضرورت تھی، یہ علیحدہ بات، لیکن یہ ان کو کرنا پڑا کہ وہاں کا جو رجت پسند مذہبی طبقہ تھا اور جس طرح کے اس کے مظالم تھے، جس طرح کی اس کی جو ہے وہ چال چلن تھا، اس کے نتیجے کے اندر وہاں کی عوام کو نفس مذہب کا انکار کرنا پڑا یورپ کے اندر۔ میں یورپ کے سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ ذرا غور کریں شاہ صاحب کے فلسفے کے اوپر، آپ غور کریں شاہ صاحب کی فکر کے اوپر، آپ غور کریں سیکولرزم کے اوپر جو شاہ صاحب نے پیش کیا میرے دوستوں۔ اس کے لیے شاہ صاحب کو جو ہے کسی مذہب کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ جو سیکولرزم روات انسانیت کا نظریہ شاہ صاحب نے دیا ہے میرے دوستوں، اس کی تہ کے اندر تمام مذاہب کی سچائیاں موجود ہیں، اس کی تہ کے اندر اخلاق اربع جو ہے اس کا فکر موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کیا ہے تمام مذاہب کی مشترکہ کیا ہے سچائیوں کا فکر ہے۔ لہذا اگر پاکستانی معاشرے، ٹھیک ہے، جو کہ ملٹی نیشنل بھی ہے اور ملٹی ریلیجس بھی ہے، اس کے اندر اگر آپ شاہ صاحب کے فکر و فلسفہ کی بنیاد کے اوپر سیکولرزم کو رائج کریں گے میرے دوستو، زیادہ پائیدار ہو۔ اب اسی طریقے سے شاہ صاحب نے سوشلزم کا نظریہ دیا، معاشی عدل کا نظریہ دیا، ٹھیک ہے، اور مولانا سندھی نے اس کو جدید پولیٹیکل اور اکنامک لینگویج کے اندر سوشلزم کہا۔ اب سوشلزم کے بارے میں سن لیں کہ سوشلزم کیا ہے۔ تو میرے دوستوں سوشلزم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جب آپ معیشت کو عدل کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں تو اس کی سائنس کا نام کیا ہے؟ سوشلزم۔ سوشلزم کیا ہے؟ معیشت کو عدل و انصاف کی بنیاد پہ تقسیم کرنے کا دوسرا نام ہے میرے دوستوں۔ آج کی دنیا معیشت کو عدل کے اوپر جب تقسیم کرتی ہے تو اسے کیا کہتی ہے؟ سوشلزم کہتی ہے۔ سوشلزم صرف یہ ہے۔ اب جس کے تحت مولانا سندھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں
کہ جس کے تحت تمام جو معاشی نظام ہے، تمام جو معیشت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ شاہ صاحب نے کیا پیش کی؟ محنت، کہ تمام معیشت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ جتنے بھی معاشی پیداوار ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ محنت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احتکار اور اقتناج کے ذریعے سے کسی ملک، کسی سوسائٹی پہ مسلط جو سرمایہ داریت ہے اس کی جو ہر شکل ہے اس کا خاتمہ، سامراجیت کی ہر شکل کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر حق معیشت میں مساوات، درجات معیشت میں فرق اور تحدید ملکیت کے قانون کے ذریعے سے اس معیشت کو، اس معاشی نظام کو عدل پر استوال کرنا، عدل و انصاف کے اندر رکھنا۔ اس کو میرے دوستو یہ ہے سوشلزم کی سائنس، یہ ہے سوشلزم۔ اب اس کی ایک ڈیفرنٹ بات یا اس کی ایک خاص بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ شاہ صاحب کے اعتبار سے، میرے دوستو اب دوست متوجہ ہوں ذرا۔ امام شاہ ولی اللہ نے 300 سال پہلے یہ نظریہ دیا سوشلزم کا، پتہ ہے آپ؟ تو میرے دوستو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، انہوں نے جو سوشلزم کی بات کی اور اس میں جو معاشی نظام ہے، معاشی پیداوار ہے، اس کی بنیاد محنت قرار دیا۔ میرے دوستو یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے میرے دوستو۔ آنے والے دور جو تھا وہ صنعتی دور تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صنعتی دور کے امام نہیں ہے۔ میرے دوستو سن لو، کیسے وہ صنعتی دور کے امام نہیں ہے؟ میرے دوستو شاہ صاحب نے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا کہ معاشی جو پیداوار ہوگی اس کی بنیاد محنت ہوگی۔ تو میرے دوستو جو صنعتی پیداوار ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں انڈسٹریل دور کے اندر، انڈسٹریل ایج کے اندر جتنی پیداوار ہے یہ اجتماعی بنیادوں پہ پیدا ہوتی ہے، اجتماعی محنت کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے۔ آنے والے دور کے اندر سب سے بڑا سوال یہ ہو رہا تھا کہ جب پیداوار اجتماعی دور کے اوپر اجتماعی محنت کی بنیاد پہ ہے تو پھر اس کی تقسیم محنت کی بنیاد پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا میرے دوستو۔ اس آنے والے دور کے لیے، اس آنے والے دور کے سوال کے لیے سب سے پہلے جو بات کی، جو نظریہ دیا وہ شاہ ولی اللہ نے دیا، اپنی بصیرت کی بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر جو ہے، اپنی سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے آنے والے دور کے لیے، صنعتی دور کے لیے یہ معاشی نظریہ دیا۔ اور ہمیشہ کے لیے میرے دوستو صنعتی دور کے اندر ہمیشہ کے لیے سرمایہ داریت کو رد کیا، سرمایہ داریت کو نکیل ڈالی، سرمایہ داروں کو نکیل ڈالی میرے دوستو آنے والے دور کے لیے۔ سرمایہ داروں کے لیے، سرمایہ داروں کی سوچ کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اس نظریے کے اندر۔ اب جب محنت کی بنیاد پہ چیز پیدا ہوتی ہے تو رائٹ بھی کس کا ہے؟ محنت کا ہے۔ اگر فیکٹریوں کارخانوں کے اندر دولت محنت کی بنیاد پہ اور اجتماعی محنت کی بنیاد پہ مزدور پیدا کرتا ہے، محنت کش پیدا کرتا ہے، تو اس کے اوپر رائٹ کس کا ہونا چاہیے میرے دوستو؟ بتاؤ گا ذرا، بتاتے کیوں نہیں آپ؟ بتائے نا۔ جو اجتماعی محنت کرتا ہے رائٹ بھی اجتماعی محنت کرنے والوں کا ہے۔ کہاں گئی سرمایہ داریت؟ لیکن اس کے باوجود میرے شاہ صاحب کے نظریے کے باوجود جو ہے اس نظریے کو دنیا میں فروغ حاصل کرنے سے روکا گیا، ہندوستان میں سے فروغ پانے سے روکا گیا، بنی الہی تحریک کو روکا گیا، شاہ صاحب کے فلسفہ اور فکر کو روکا گیا، اسے آگے راج نہیں ہونے دیا گیا، اس کے راستے میں بند باندھے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یورپ جدید یورپ کیپٹلزم کا شکار ہو گیا، کیپٹلزم کا شکار ہو گیا۔ وہاں پہ جمہوریت آئی، کیپٹلسٹوں پہ ہاتھ چڑھ گئی، سرمایہ داروں پہ ہاتھ چڑھ گئی، سرمایہ دار نے جمہوریت فروغ پا گئی یورپ کے اندر۔ اور جہاں جہاں بھی یہ سرمایہ دار قوتیں گئیں، یہ سامراجی قوتیں گئیں، اپنے ساتھ ساتھ جو جمہوریتیں لے کر گئیں کون سی تھی؟ سرمایہ دارانہ جمہوریتیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر قوم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی زبان کو ترقی دے، وہ اپنی ثقافت کو ترقی دے، ٹھیک ہے، وہ اسے پیار کرے، وہ اسے ترقی دے، وہ اس کا پاس کرے۔ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے نیشنلزم کا نظریہ دیا، نیشنلزم کی سوچ دی۔ اب مولانا سندھی کہتے ہیں کہ نیشنلزم اور نیشنل ڈیموکریسی اس کے ذریعے سے قوموں کے مسائل،
اور فیڈریشن کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ مولانا سندھی نے جب یہ نظریات سرفراجی منشور کے اندر جو ہے ان پہ سسٹم دے کر ایک خاکہ دے کر جو ہے ٹھیک ہے ایک خاکہ دیا پیش کیا, تو اس وقت ہندوستان کی کیا حالت تھی, اس وقت اس دور کا تقاضا کیا تھا. اس دور کے اندر ہندوستان کی بھی یہ حالت تھی میرے دوستوں کہ وہاں مذہبی لڑائیاں عروج پہ تھی, وہاں بھی قومی شناخت کا مسئلہ بنا ہوا تھا. آج پاکستان کے اندر بھی قومی شناخت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آج پاکستان کے اندر بھی مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں چل رہی ہیں. آج پاکستان کے اندر بھی دو قومی نظریے کا مخمسہ چل رہا ہے. آج بھی پاکستانی جو ہیں وہ اس بات پہ کلیئر نہیں ہے کہ پاکستانی کیوں پاکستانی ہے. یہ مذہب اسلام کی بنیاد پہ پاکستانی ہے یا یہ اس وطن کی بنیاد پہ پاکستانی ہے, یہ مخمسہ آج بھی میرے دوستوں موجود ہے. اس بنیاد پہ آج بھی لڑائیاں ہیں. آج بھی ملت اسلامیہ کا جو ہے غلط کانسیپٹ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, اپنا بنایا کرتا وہ رائج کیا ہوا ہے. آج بھی پین اسلامزم کی سوچ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی جو اقوام ہیں وہ تحفظات کا شکار ہے. پاکستان کی فیڈریشن کو آئے روز جو ہے وہ خطرات درپیش رہتے ہیں. پاکستان کی اقوام جو ہیں وہ اپنی فیڈریشن سے خوش نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ان کے رائٹ جو ہیں وہ نہیں مل رہے, ان کو ان کے ریسورسز کے اوپر جو ہے ان کا بنیادی حق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. جس حق کے وہ مستحق ہیں وہ حق ان کو نہیں دیا جا رہا. پاکستان کی اقوام جو ہیں, پاکستان کی تہذیبی اکائیاں جو ہیں وہ اس مخمسے کا شکار ہیں, وہ اس خطرے کا شکار ہیں, وہ ان تحفظات کا شکار ہیں کہ جو آج کیا ہے کہ آج جو ہے جن کو سامراج ہوا دے رہا ہے, آج ان تضادات کو, آج ان مسائل کو, آج ان تحفظات کو پاکستان کے اندر سامراج جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ہوا دے رہا ہے. پاکستان کی بقا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. پاکستانی فیڈریشن جو ہے اس کو چیلنجز درپیش ہے میرے دوستو, تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ تو شاہ صاحب مولانا سندھی اس کے لیے نیشنلزم اور نیشنل ڈیموکریسی کا نظریہ دیتے ہیں. نیشنلزم کیا ہے؟ وطن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وطنیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے دوستو, زبان, کیوں جی, زبان, ثقافت, جغرافیہ اور اقتدار اعلیٰ, یہ کیا ہے؟ ایک قوم کی کیا ہے؟ تعریف ہے. اور اسی طریقے سے قومی جمہوریت کیا ہے؟ قومی جمہوریت میرے دوستو یہ ہے کہ زبان اور ثقافت اور جغرافیہ کی بنیاد پہ قائم جو قومیتیں ہیں, قومیتیں کیوں ہیں کہ وہ اقتدار اعلیٰ اپنا فیڈریشن میں لے جاتی ہیں. اب فیڈریشن کے اندر وہ جب لے کر جائیں گی اقتدار اعلیٰ, ٹھیک ہے, اور فیڈریشن کے اندر یا پاکستانی فیڈریشن کے اندر یہ ساری اقوام جو ہیں جب اپنا اکٹھے ہو کر اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گی تو کس اصول کے تحت کریں گی؟ کیوں جی, عدل کیا ہوگا, انصاف کیا ہوگا, تحفظات کیسے دور ہوں گے؟ ذرا سنیے گا کہ زبان, ثقافت اور جغرافیہ تو ہے, نظر آ رہا ہے, اب اس کو تسلیم بھی کریں آپ. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کی بنیاد پہ کام قومیتیں جو ہیں ان کے تشخصات کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے, ان کے ریسورسز پہ ان کے بنیادی حق کو تسلیم کیا جائے. اور پھر فیڈریشن کے اندر جب یہ قومیں آئیں گی تو کیسے آئیں گی؟ رضاکارانہ آئیں گی, آزادانہ آئیں گی, برابری کی بنیاد پہ آئیں گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بلوچستان چھوٹی قوم ہے, یہ نہیں کہا جائے گا کہ سندھ چھوٹی قوم ہے, یہ نہیں کہا جائے گا کہ کشمیر چھوٹی قوم ہے. میرے دوستوں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ گلگت اور بلتستان کو ہم حصہ نہیں دیتے, ایسا نہیں ہوگا میرے دوستوں. سب کو برابری کی بنیاد پہ حصہ ملے گا, سب کو برابری کی بنیاد پہ لے کر چلنا ہوگا, سب کو برابر سمجھنا ہوگا, سب کے ریسورسز کے اوپر ان کے بنیادی حق کو تسلیم کرنا ہوگا میرے دوستوں. تب جا کر پاکستانی فیڈریشن ایک کامیاب فیڈریشن بنے گی اور پاکستانی نیشنلزم ایک کامیاب نیشنلزم کے طور پہ ان قوموں کے ہاں رائج ہوگا میرے دوستوں. پاکستانی نیشنلزم جو ہے ظاہر ہے وہ کیا ہوگا کہ یہی جو زبان, ثقافت اور جغرافی کی بنیاد پہ جو قومیں ہیں قائم, ان کے تشخصات کو برقرار رکھتے ہوئے, سنیے گا, تشخصات کو برقرار رکھتے ہوئے اور ان کے بنیادی حق ریسورسز پہ تسلیم کرتے ہوئے آزادانہ, رضاکارانہ اور برابری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, پاکستان کا جو جغرافیہ ہے پورا
ٹھیک ہے نا، اس میں ان کو شامل کرنا، پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان کو شامل کرنا، اور اس جغرافیے کے اندر جو ہے ان کے اس حق کو تسلیم کرنا، اور یہ ان کا وطن تسلیم کرنا میرے دوستو، یہ ہے پاکستانی فیڈریشن، پاکستانی نیشنلزم۔ اب اس کے بعد جمہوریت کا نظریہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں، آپ سنیے گا، شاہ صاحب ویسے کہتے ہیں جی یہ زرعی دور کے جناب اسکالر ہیں۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ کون سا ایسا نظریہ جو تمہیں لگا کہ یہ صرف زرعی دور کا ہے؟ شاہ صاحب بادشاہی دور کے ہیں میرے دوستو۔ شاہ صاحب تو بادشاہ کو کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا دور گزر گیا، بادشاہ پہ جو ہے وہ تو ختم ہو گئی، آنے والا دور کس کا ہے؟ آنے والا دور جو ہے وہ کیا ہے؟ جمہوریت کا دور ہے۔ ان کا جو بھی کانسیپٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اکرائے قوم مل کر کیا کریں گے؟ قوم کے فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ جو ایک فرد واحد جو ہے وہ حاکم نہیں ہوگا، بلکہ کون ہوگا؟ اکلا کی ایک جماعت جو ہے وہ حاکم ہوگی، وہ فیصلے کرے گی۔ تو لہٰذا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ جمہوریت کا کیا ہے؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ یہ بات کس کو جو ہے کس کی نشاندہی کر رہی ہے؟ یہ اپنے دور کی آپ کہہ لیں کہ اولین جمہوریت کی بات کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آج بھی جو ہے جمہوریت والے سے مسئلہ موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے خلافت ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے بادشاہت ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے وہ پرانا نظام آنا چاہیے، کوئی کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ کی ضرورت تھی، کوئی کہتا ہے جناب وہ ایوب خان کا دور جو تھا وہی جو ہے اچھا تھا، اسی کے اندر جو ہے پاکستانی مسائل جو تھے وہ کم سے کم تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی پاکستان کے اندر یہ مسئلے، آج بھی پاکستان کے اندر مخصوص نشستوں کا نظام موجود ہے، آج بھی عورتوں کی الگ نشستیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا میرے دوستو۔ آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ سب کو ون ووٹ ون پرسن کا جو حیثیت ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے تسلیم نہیں کی جا رہی ان دی ٹرو اسپرٹ۔ تو جمہوریت کا نظریہ، یہ ڈیموکریسی کا نظریہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے میرے دوستو، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ کس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایکسرسائز ہوگی؟ پارلیمنٹ کے ذریعے سے۔ اور پارلیمنٹ کیسے منتخب ہوگی؟ لوگوں کے ذریعے سے، ون پرسن ون ووٹ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے آج آپ اس ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہیں پاکستان کے جو ہے وہ جمہوری انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جس نظریے کو فروغ ملا ہے اور جس نظام کو فروغ ملا ہے، اور آج جو ہے پوری دنیا جس نظام کے اوپر آ چکی ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے، وہ صدارتی جمہوریت ہو یا پارلیمانی جمہوریت ہو، لیکن پوری دنیا کے اندر مسلمہ حقیقت آج کیا ہے؟ جمہوری نظام ہے۔ لہٰذا آج اگر آپ پاکستان کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ آپ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک بنیادوں کے اوپر اپنے ہاں جو ہے اپنا سیاسی نظام جو ہے وہ کھڑا کریں، اپنے ہاں ڈیموکریٹک رویے پیدا کریں۔ تو یہی آج کے دور کا تقاضا ہے، یہی اسپرٹ آف دا ایج ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو انقلابی افکار یا نظریات مولانا سندھی کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے آپ کے سامنے رکھے میرے دوستو، تو ان کو قائم کر کے، ان کی بنیاد پہ سسٹم قائم کر کے پاکستان کو آج کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، یہاں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا سندھی اور بات کرتے ہیں۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ہمیں آج اپنی ثقافتوں کو، اپنی معاشرت کو، ٹھیک ہے، اس کو یورپینزم سے جو ہے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مولانا سندھی یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو انڈسٹریل دور ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہاں انڈسٹریل دور کو رائز کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی ثقافتوں کو، اپنی معاشرت کو ان انڈسٹریل تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم جدید دنیا کے ساتھ جو ہے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے، اپنے معاشروں کو جدید نہج پر استوار نہیں کر سکتے، اپنے معاشروں کے اندر سے فرسودگی اور جہالت ختم نہیں کر سکتے میرے دوستو۔ تو ان نظریات، ان افکار کی بنیاد پہ پاکستان میں جو ہے وہ سسٹم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے اس کے ہاں تو کوئی ارادے ایسے نظر نہیں آتے، لہذا یہ صرف اور صرف ایک انقلابی ویژنری لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے۔ اور وہ کون ہے میرے دوستو؟ وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر، یونائٹڈ پاکستان کی شکل کے اندر، آپ دوستوں کی شکل کے اندر، کیوں جی، عامر صاحب کی شکل کے اندر، یہ احتشام صاحب کی شکل کے اندر، اویس صاحب کی شکل کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے،
یہ علی محبوب صاحب کی شکل کے اندر، شاہ زیب صاحب کی شکل کے اندر، اور ہمارے فراست صاحب بیٹھے ہیں ان کی شکل کے اندر، حماد صاحب بیٹھے ہیں ان کی شکل کے اندر، حمزہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اکرام صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اور دوست بیٹھے ہیں، کئیوں کا نام ظاہر ہے کہ وہ ایک دم سے، عامر رحمان صاحب بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے دوست ہیں یہاں پہ جو لیڈرشپ کوالٹی سے لیس ہیں میرے دوستوں. ان کی شکل کے اندر پاکستان میں وہ ویژنری، وہ انقلابی سیاسی لیڈرشپ موجود ہے، قائم ہو چکی ہے، اپنی تربیت کروا رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، اور دوستوں کی تربیت کے لیے ان کو لے کر آ رہی ہے، ویلکم کر رہی ہے میرے دوستوں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور فکر کی بنیاد پہ، امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی تعبیر و تشریحات کی بنیاد کے اوپر پاکستان وہ سسٹم قائم کریں گے میرے دوستوں. بہت شکریہ آپ کا. شاعر کہتا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. بہت شکریہ سر.